میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور نکل کر میں اڈے پہنچ جاتا ہوں۔ لاری اڈے پہنچنے کے بعد میں کسی بس میں تب تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک میں نے اپنی منزل متعین نہ کی ہوگی۔ میں لاری اڈے تو پہنچ گیا ہوں، لیکن میں نے منزل متعین نہیں کی تھی، ٹارگٹ نہیں متعین کیا تھا، مقصد متعین نہیں کیا تھا، لیکن میں گھر سے نکل پڑا ہوں۔ جب تک میں نے ٹارگٹ اپنا متعین نہیں کیا، کوئی منزل متعین نہیں کی، کوئی مقصد متعین نہیں کیا، تو میں کسی بھی بس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ میں جس ویگن پہ چڑھوں گا، جس بس پہ چڑھوں گا، کنڈکٹر مجھ سے پوچھے گا جی آپ نے کہاں جانا ہے، لیکن چونکہ میری کوئی منزل ہی نہیں ہے، میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو میں کسی گاڑی پر بھی چڑھ سکتا نہیں۔ سب سے پہلے مقصد کا تعین ہونا یہ لازمی ہے۔ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میری تعلیم کے حصول کا مقصد کیا ہے مجھے نہیں پتا، تب تک میں صحیح معنوں میں اس تعلیم کے حصول کے لیے کوشش اور محنت نہیں کر سکوں گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کام کا مقصد ہوتا ہے۔ جب مقصد ہوتا ہے تو پھر انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اب میں لاری اڈے پہنچا ہوں، میں نے ایک مقصد متعین کر لیا، میں نے اپنی منزل متعین کر لی، میں نے لاہور جانا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں نے قصور جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے۔ یہ منزل کا تعین میں نے جب کیا ہے تو پھر اگر لاہور جانا ہے تو اسلام آباد کی بس پہ نہیں چڑھوں گا، اگر قصور جانا ہے تو کراچی کی بس پہ نہیں چڑھوں گا، اگر فیصلہ آباد جانا ہے تو عارف والی بس کے اوپر یا بھورے والی بس کے اوپر نہیں چڑھوں گا، کیونکہ میں نے اپنے مقصد کو کیا کر لیا ہے بھائی، متعین کر لیا ہے۔ چونکہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ سمجھنے سمجھانے سے مطلوب ہوتی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ایسی مثال کو تلاش کر کے وہ بات آپ کو صحیح معنوں میں سمجھا سکوں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ کبھی نہر کی مثال دے کے سمجھاتے تھے، کبھی زمین کے اوپر لکیریں کھینچ کر سمجھاتے تھے، کبھی نہر کی مثالیں دے کر سمجھاتے تھے، کبھی درختوں کے پتوں کو جھاڑ کر سمجھاتے تھے، کبھی کشتی کی مثالوں کو دے کر سمجھاتے تھے۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے، کوئی ایسا واقعہ پیش کروں جس سے آپ کو بات صحیح معنوں میں سمجھ آ۔ اب میں نے مقصد متعین کیا، منزل متعین کی، تب جا کے میں اس منزل مقصود تک پہنچ پاؤں گا۔ اب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے،
اب اللہ نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ دنیا کے اندر ہمیں مقصد متعین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن انسان تجھے اپنے دنیا میں آنے کے لیے مقصد تعین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا جو مقصد ہے وہ رب نے بتا دیا ہے۔ تیرا جو ٹارگٹ ہے، تیری جو منزل ہے، وہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب کے مقصد کو کس نے متعین کر دیا؟ اللہ نے متعین کر دیا، عرش والے خدا نے متعین کر دیا، خالق ارض و سما نے متعین کر دیا۔ اب اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ اب دیکھیے، ایک مقصد میں متعین کرتا ہوں، تب جا کے میں منزل مقصود تک پہنچتا ہوں، اور ہمارا مقصد اللہ نے متعین کر دیا۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنی پڑے گی بھائی؟ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ اب میں کہوں کہ جی میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، میں گھر کے اندر سکون کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں، تو کیا میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا؟ کبھی نہیں پہنچ۔ اسلام آباد جو چلے بڑی دور کی بات ہے۔ میں نے جمعہ سلیم ٹاؤن پڑھانا ہوتا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، اور گھر میں بیٹھا بیٹھا میں کہوں میں سلیم ٹاؤن جمعہ پڑھا رہا ہوں تو پڑھاؤں گا بھی نہیں، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ مقصد تو میرا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھانا سلیم ٹاؤن، لیکن گھر سے نہیں نکلا، گھر سے نہیں نکلوں گا، چند قدم نہیں چلوں گا، تب تک میں سلیم ٹاؤن نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اے انسان، جس رب نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کے حصول کے لیے تجھے محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے تجھے کامیابی ملے گی۔ ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، اگر وہ محنت نہ کرے گا کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنے گا، چونکہ اسے محنت کی ضرورت ہے۔ وہ دن رات ایک کرے گا، وہ پڑھے گا۔ اے انسان، اللہ نے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا، اس مقصد کے لیے تجھے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے، تھرتھراتی ہوئی سردی میں بسترے سے نکلنے کی ضرورت ہے، مسجد میں آنے کی ضرورت ہے، امام کی ابتدا کے اندر نماز کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، عرش والے خدا کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کی ضرورت ہے، تب جا کے وہ مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کے لیے انسان رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد ایسے نہیں حاصل ہوگا، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ آج ہم سوچیں کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے تھا ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔